الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کلام اجماع اثر گواہ ہے، کلام اجماع اثر گواہ ہے، خدا کی مخلوق اور بشر گواہ ہے، نبی ہے اعلیٰ، نبی ہے بالا، نبی ہے معصوم، نبی ہے اعلیٰ، نبی ہے بالا، نبی ہے معصوم. ارے اس عقیدے سے تو اہل حق کے جگر گواہ ہے. سامعین محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے قابل قدر طلباء ساتھیوں، آج میں جس عنوان کو اپنی لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عصمت انبیاء علیہم السلام. سامعین محترم، عصمت کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کا مفہوم کیا ہے؟ عصمت کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں سید الفقہاء والمحدثین امام اعظم امام ابو حنیفہ کے در پہ. چنانچہ امام اعظم اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے صفحہ نمبر 3 پہ فرماتے ہیں: الانبیاء علیہم السلام كلهم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائر. تمام انبیاء علیہم السلام کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، کفر اور قبائر سے بھی پاک ہیں. سامعین محترم، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہے. میرا یہ عقیدہ محض عقیدہ نہیں بلکہ میرے اس عقیدے کی تصدیق کلام اللہ بھی کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کرتا ہے، امت کا اجماع بھی کرتا ہے، قیاس شرعی بھی کرتا ہے. جہاں تک تعلق رب العزت کی کلام کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیارے آقا علیہ السلام تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. پیارے آقا کو بہترین نمونہ بنایا گیا. پیارے آقا کو زندگی گزارنے کے لیے ایک معیار قرار دیا گیا ہے. پیارے آقا کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. یہ اسوہ حسنہ تب ہو سکتا ہے جب وہ خود گناہوں سے معصوم ہو. یہاں پر اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام کو، انبیاء علیہ السلام کو امت کو زندگی گزارنے کے لیے ایک معیار قرار دینا، یہی عصمت انبیاء کی دلیل ہے. دوسری جگہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، نبی اپنی خواہش کے مطابق کوئی کلام نہیں کرتا. نبی وہی باتیں کرتا ہے جو رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہو. نبی وہی باتیں کرتا ہے جو اللہ نے اس کی طرف بھیجی ہو. معلوم ہوا نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، صرف وحی سے کلام کرتا ہے. اور یہاں پر نبی کا وحی سے کلام کرنا یہی عصمت انبیاء کی دلیل ہے کہ نبی کی کلام وحی کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہاں پر یہی عصمت انبیاء کی دلیل ہے. تیسری جگہ اللہ رب العزت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو نبی تمہیں حکم دے دے، جس چیز کا نبی تمہیں لے کر آ کر دے دے، جس چیز کا نبی دین تمہیں سکھلائے اس پر عمل کرو، جس چیز سے نبی تمہیں منع کرے رک جاؤ. یہاں پر امت کو نبی کا پابند بنایا گیا ہے، امت کو نبی کا تابع بنایا گیا ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب امت کا نبی کا تابع بنانا اس وقت ہو سکتا ہے جب نبی خود گناہوں سے معصوم ہو. اللہ رب العزت کا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا اعلان فرمانا یہی عصمت انبیاء کی دلیل ہے. کلام اللہ کے بعد میں حدیث کی طرف پڑھتا ہوں، کتب حدیث کی پرکھ گردانی کرتا ہوں تو مجھے سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر
فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کلام کو لکھا کرتا تھا تاکہ میں اسے محفوظ کر سکوں. پھر مجھے قریش نے منع کیا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا. پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے قصہ سنایا. یا رسول اللہ, مجھے قریش نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, کبھی خوشی میں کلام کرتے ہیں, کبھی غمی میں کلام کرتے ہیں, آپ ہر کلام کو لکھا نہ کریں. میں نے اس لیے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لکھا کرو, فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق, قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس جان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. یہی عصمت انبیاء کی دلیل ہے. چلتے ہیں اجماع کی طرف. اجماع کی در پہ دستک دیتا ہوں تو مجھے قاضی ایاز مالکی شراکات کی شرح نبراس کی صفحہ نمبر 283 پہ فرماتے ہوئے نظر آتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے تو پاک ہے, کبیرہ گناہ درکنار, صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہے, عمدن تو درکنار, سہون بھی ان سے غلطی نہیں ہوتا, اور اسی پر اجماع ہے. چلتے ہیں قیاس کی طرف. ماہرین قیاس کہتے ہیں انتخابی نبوت کیسے ہوا ہے, انتخابی نبوت کس طرح ہوا ہے. انتخاب کی دو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے انتخابی الیکشن, ایک ہوتا ہے سلیکشن. اگر یہ الیکشن میں منتخب ہوا نبوت تو عوام کی غلطی ہے, اگر سلیکشن میں منتخب ہوا اس فرد کی غلطی ہے. نبوت کے انتخاب کا دیکھتے ہیں, انتخاب کرنے والا رب لم یزل ہے, تو انتخاب ایک رب لم یزل کلام سے انتخاب رب لم یزل معصیت سے پاک ہے, تو نبوت بھی معصیت سے پاک ہے.